الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 15ویں پارے میں دو اہم سورہ اسراء جس کو سورہ بنی اسرائیل بھی کہا جاتا ہے اور سورہ کہف کا اکثر حصہ اس میں آتا ہے. سورہ اسراء قرآن کریم کی عظیم سورتوں میں سے ایک سورہ ہے اور اس کا جو انداز، اس کے جو الفاظ اور اس کے جو آیتوں کی جو انتہا ہے اور اس کے جو مضمون، جن باتوں کی طرف اس میں جو ہدایات دیے گئے ہیں وہ بہت ہی غیر معمولی انداز کی باتیں ہیں، بہت ہی اہم باتیں ہیں. سورہ اسراء کے نزول کے بارے میں راجح بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے 1 سال یا 1.5 سال پہلے یہ سورت کا نزول ہوا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کا انتقال ہو گیا تھا، ان کی اہلیہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کا انتقال ہو گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکے والوں کے انکار پر طائف جاتے ہیں. طائف والے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت قبول کیے بغیر ان کے پیچھے طائف کے لونڈوں کو لگا دیتے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مار کر لہو لہان کرتے ہیں. بڑے افسوس کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں، مکہ واپس ہوتے ہیں اور ایک شخص کی پناہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں داخل ہوتے ہیں. ایسی حالت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسراء اور معراج کا شرف ملا. اسراء کا مطلب راتوں رات، عربی زبان میں اسرا یسری کہتے ہیں رات میں چلنے کو، اسرا یسری کہتے ہیں. اسراء نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم راتوں رات مسجد حرام سے آپ بیت المقدس فلسطین آپ کو لے جایا گیا، یہ اسراء ہے. اور وہاں آپ نے امامت کی، سارے انبیاء کی آپ نے امامت کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پھر وہاں سے آپ کو براق کے ذریعے 7 آسمان کی زیارت کرائی گئی. اس کو کہتے ہیں معراج. بیت المقدس سے 7 آسمان کی زیارت کو معراج کہتے ہیں اور مکے سے حرم سے فلسطین جو آئے اس کو کہتے ہیں اسراء. اسراء اور معراج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک اعزاز کہ آپ کو پریشانی کی بات نہیں، مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے لیکن آپ ہی کامیاب ہوں گے، گویا آپ کو اطمینان دیا جا رہا ہے. اور اس کے بعد یہ سورت کا نزول ہوا اور اس سورت میں اللہ تعالیٰ نے بنو اسرائیل کے بارے میں، یہودیوں کے بارے میں ذکر فرمایا. پھر قرآن کریم کا بار بار اس میں ذکر ہوا. مفسرین کہتے ہیں کہ جتنی مرتبہ قرآن کا اس آیت میں ذکر ہوا ہے دوسری صورت میں اتنا ذکر نہیں ہوا. قرآن کے بارے میں بہت ساری باتیں بتائی گئیں اور اس کے علاوہ چونکہ سورت مکی صورت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت، آخرت، اس پر زور دیا گیا. بہت اچھے اخلاق کی باتیں بتائی گئیں اور سب سے بڑی بنیادی بات یہ ہے کہ اس آیت کی ابتدا بھی توحید سے اور اس کی انتہا بھی توحید سے.
سبحان الذی اسرا بعبدہ، بڑی پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو راتوں رات لے گئی۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کا یہاں سے ذکر ہوا سورہ میں، اور آخر میں اللہ تعالیٰ نے قل الحمد للہ الذی لم یتخذ ولدا، کہہ دیجیے اللہ کی تعریف ہے جس نے کسی کو بیٹا نہیں بنایا، کوئی بیٹا نہیں بنایا، کوئی بیوی نہیں بنایا، اور اس کے لیے کوئی اس کی مجبوری یا اس کی کمزوری کی وجہ سے کوئی مددگار بھی نہیں ہے۔ وہ کبرہ تکبیرا، اس کی بڑائی بیان کرو۔ اور جو باتیں، جو 20 باتیں جو بتائی گئی اس صورت میں، بیچ میں قرآن کریم میں بعض آیتوں میں، بعض صورتوں میں سبحان اللہ اتنا اہم اور بڑی پیارے انداز سے، جو لوگ عربی زبان جانتے ہیں اس کی چاشنی کو سمجھتے ہیں کہ کتنے بہترین انداز سے اللہ تعالیٰ نے ان باتوں کو بتایا۔ بعض علماء، بعض مفسرین اس کو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے تقریر، وعظ اور نصیحت کرتا ہے ایسے مقامات میں بہت بہترین انداز۔ آپ یعنی تعجب کریں گے کہ سبحان اللہ یہ کلام، یہ کیسا کلام ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ آپ کے پاس وقت ہے تو آپ جو ہے عربی زبان سیکھیے۔ قرآن کریم کو، دین کو سمجھنے کے لیے بہت ہی بنیادی بات ہے۔ جس کو شوق ہے اللہ تعالیٰ اس کو ضرور اس کی محنت پر اس کو علم دے گا۔ اور الحمدللہ آج بہت سارے وسائل ہیں، بہت سارے وسائل ہمارے شہر میں ہیں، شہر کے باہر ہیں۔ بعض لوگ جو ہے آن لائن پروگرام سیکھ رہے ہیں، پیسے دے کر، پے کر کے سیکھ رہے ہیں عربی زبان۔ ہمارے تمل ناڈو میں، ہمارے صوبے میں رہ کر مصر سے کلاسیں لے رہے ہیں، لندن سے کلاسیں لے رہے ہیں، سعودیہ سے کلاسیں لے رہے ہیں۔ شوق و انسان کا اللہ راستہ پیدا کرتا ہے۔ تو بہرحال قرآن کریم کی چاشنی، اس کا انداز، اس کا اسلوب، اس کی بلاغت، اس کی فصاحت، اور جو بار بار اللہ نے چیلنج کیا عرب لوگوں سے کہ ممکن ہو اگر تم چاہو تو، اور یہاں اس قرآن اس سورے میں بھی انسان اور جن سب کے سب جمع ہو جائیں، اس جیسی کتاب لانے کے لیے نہیں لا سکتے۔ اتنا بڑا چیلنج کیوں؟ قرآن کریم کا وہ انداز ہے میرے بھائیوں۔ اور جس طریقے سے سبحان اللہ اس میں مفعول کے صیغے پر اس کی آیتیں اکثر جو ختم ہوتی ہیں، اس میں مفعول ایک عربی کا ایک صیغہ ہے، صرف کے علم صرف میں عجیب، اور راہ میں وہ بھی ختم ہوتا ہے۔ آپ تعجب کریں گے کس طریقے سے اللہ تعالیٰ جو ہے ان آیتوں کو اللہ نے بنایا، اور کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے جو ہے اس کا سیاق و سباق تو بہت ہی بلیغ انداز میں۔ اور اسی طریقے سے طٰہٰ وغیرہ، سورہ طٰہٰ کی جو صورتیں ہیں، جو آیتیں ہیں، آپ غور کریں کس انداز ہے سبحان اللہ۔ آپ سنتے جائیں گے، اگر اس کا معنی اگر آپ سمجھتے ہوں گے تو آپ جو ہے کہیں گے کہ بار بار آپ سننے کی خواہش پیدا ہوگی۔ اسی قسم کی ایک صورت ہے۔ اس سورے میں اللہ تعالیٰ نے بنو اسرائیل کا ذکر کیا، اور ہم نے بتایا کہ بار بار بنو اسرائیل کا ذکر ہوتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہوتا ہے، کتاب کا ذکر ہوتا ہے، تورات کا ذکر ہوتا ہے، یہ بتانے کے لیے کہ تم کہیں یہودیوں کے جیسے مت ہو جاؤ، ان کی جیسی غلطیاں مت کرو، اور ویسی پریشانیاں تم پر آئیں گی، تمہیں صبر کرنا پڑے گا، جیسے بنو اسرائیل پر جیسے آئی ویسے تم پر بھی آئے گی۔ اور یہاں ایک بہت بڑی بات بتائی گئی کہ بنو اسرائیل کا ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ ذریۃ من حملنا مع نوح، ذریۃ من حملنا مع نوح، اے ذریت، اے اولاد، نوح علیہ السلام کے ساتھ جو لوگ تھے ان کے اولاد میں سے تم ان کی اولاد ہو۔ انہ کان عبدا شکورا، بہت بڑا شکر کرنے والے بندے تھے وہ۔ تو یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے گویا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے انبیاء کی امامت کی بیت المقدس میں، اور آپ پر نبوت کا خاتمہ ہو رہا ہے۔ اب یہ نبوت کا پیغام دوسری اقوام تک پہنچانے کی ذمہ داری تمہاری ہے، یہ تمہاری ذمہ داری ہے۔
اے مسلمانوں تمہارا فرض ہے کہ تم اس کتاب کے پیغام کو دوسروں تک پہنچاؤ. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بنو اسرائیل کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ ہم نے کتاب میں لکھ دیا تھا کہ تم 2 مرتبہ فساد مچاؤ گے، زمین میں فساد مچاؤ گے اور حد سے زیادہ آگے بڑھو گے. پہلی مرتبہ جب تم حد سے زیادہ آگے بڑھو گے، فساد مچاؤ گے، تو ہم اپنے بندوں کو بھیجیں گے تو تمہیں پوری طریقے سے تہس نہس کر دیں گے، برباد کر دیں گے. یہ کون ہوگا جو شخص ان بنو اسرائیل پر جس کو بھیجا گیا؟ اس کے بارے میں بہت سارے اقوال ہیں، اور ایک قول یہ ہے کہ بابل کا جو بادشاہ بخت نصر تھا وہ بادشاہ مراد ہے. اور دوسری مرتبہ جب یہ لوگ فساد مچائیں گے تو روم کا بادشاہ ان پر جو ہے عذاب کے طور پر بھیجا گیا. پھر اس کے بعد یہ بھی بتایا گیا کہ جب آخرت کا وعدہ آئے گا تو ہم جو ہے جئنا بکم لفیفا. لفیفا کا مطلب عربی زبان میں ادھر سے تھوڑا، ادھر سے تھوڑا، ادھر سے تھوڑا، ادھر سے تھوڑا. یعنی بنو اسرائیل جب اب یہودی جو فلسطین میں جمع ہوئے ہیں مختلف جگہوں سے، امریکہ سے، رشیا سے، انڈیا سے، جی اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہم آپ کو تم کو مختلف جگہوں سے لے کر آئیں گے. یہ قیامت کی نشانی کی قریب ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو ہے یہودی دوبارہ پاور پہ آ رہے ہیں، انہیں کی حکومت چل رہی ہے. پوری دنیا میں سپر پاور امریکہ اگر کوئی وہاں کا پریزیڈنٹ بننا ہے تو یہودیوں کے بغیر نہیں بن سکتا، یہودیوں کی تائید کے بغیر نہیں بن سکتا. یہودیوں کی سپورٹ چاہیے. میڈیا ان کے ہاتھ میں ہے، پیسہ ان کے ہاتھ میں ہے. تو بہرحال یہ سبق ہے ہمارے لیے بھی، مسلمانوں کے لیے بھی، کہ اگر ہم اپنے وعدے سے مکر گئے، اللہ کے ساتھ جو عہد و پیمان ہے ہم نے اس کا لحاظ نہیں کیا، جس طریقے سے اللہ نے بنو اسرائیل کے ساتھ کیا اسی طریقے سے ہمارے ساتھ بھی اللہ تعالیٰ کرنے والا ہے، کر رہا ہے. یہ اللہ کا وعدہ ہے. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے دن اور رات کی نشانیوں کا ذکر فرمایا، اور یہ بھی کہا کہ ہر انسان کے ساتھ اس کے عمل کا ریکارڈ جو ہے یہاں اس کے گردن میں اللہ نے رکھا ہے. چپ جیسا یہ سافٹ کاپی اور یہ ہارڈ کاپی کی شکل میں قیامت کے دن جو ہے آئے گی. اقرا کتابک، تم اپنے ریکارڈ کو تم پڑھو، اپنے کتاب کو تم پڑھو، تم ہی کافی ہو تمہارے ساتھ حساب و کتاب کرنے کے لیے. پھر اللہ نے یہ کہا کہ جو بھی ہدایت پاتا ہے وہ اپنے لیے ہدایت پاتا ہے، اور اگر گمراہ ہوتا ہے تو اس کا نقصان اسی کو ہے، اور کوئی انسان کسی اور انسان کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. اور اللہ نے یہ بھی کہا کہ ہم کسی کو عذاب دینے والے نہیں ہیں جب تک کہ ہم رسول نہ بھیجیں، حجت قائم نہ کر دیں. پھر اللہ نے یہ بھی کہا کہ اگر کسی بستی کو ہم برباد کرنا چاہتے ہیں تو وہاں کے مالداروں کو ہم آگے بڑھا دیتے ہیں. اور مالدار جب پیسے آتا ہے تو نخرے بہت آ جاتے ہیں، مستیاں بہت آ جاتی ہیں. جی وہ اپنی پرانی حالت غربت کو بھول جاتا ہے، اور اس کے بعد فخر و تکبر پیدا ہو جاتا ہے. ففسقوا فیہا، کیا کرتے ہیں؟ فسق و فجور، برے کام کرنے لگتے ہیں. فحق علیہ القول، اللہ تعالیٰ کا عذاب اور اللہ کی بات اس پر ثابت ہو جاتی ہے، ہم اس کو تہس نہس کر دیتے ہیں، برباد کر دیتے ہیں. اللہ کہتا ہے نوح علیہ السلام کے بعد کتنی قوموں کو ہم نے برباد کیا. یہ سب عبرت ہے ہمارے لیے. اور اللہ کہتا ہے کہ جو دنیا کی زندگی چاہتا ہے ہم اس کے لیے دنیا کی زندگی دے دیتے ہیں، جن کو چاہتے ہیں ہم ان کو دے دیتے ہیں. اللہ جن کو چاہتا ہے، یہ نہیں کہ ہر ایک کو. ہاں اس کے بعد جو ہے دوزخ میں اس کا ٹھکانہ ہے. اور اگر کوئی آخرت چاہتا ہے تو بالکل آخرت کے لیے جو ہے ایمان کی حالت میں، دیکھیں شرط ہے یہاں پر، وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ. آخرت کے لیے اگر کوئی کوشش کرتا ہے بشرط ہے کہ وہ مومن ہو، ایمان کی شرط ہے. ایمان کے بغیر
کوئی بھی عمل قبول نہیں ہوگا. چاہے کتنا بھی کام کر لو, کتنا ویلفیئر کام کر لو, کتنے اچھے کام کر لو, لوگوں کی فلاح و بہبودی اور فائدہ پہنچانے کے لیے کچھ بھی کر لو, ایمان کے بغیر عمل, کسی بھی انسان کا عمل قبول نہیں ہے. پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے ہم ان کو بھی دیتے ہیں ان کو بھی دیتے ہیں, اور تیرے پروردگار کا عطیہ, اس کا رزق جو ہے اس کی کوئی لمٹ نہیں ہے, دنیا میں سب کو دے رہا ہے. پھر اس کے بعد یہ 20 چیزیں جن کا اللہ نے حکم دیا ہے اس کی ابتدا شروع ہوتی ہے. کیسے دیکھیے, اللہ کے ساتھ کسی کو تم دوسرا خدا مت بناؤ ورنہ تم ملامت زدہ اور بغیر مدد کے تم رہ جاؤ گے. یہاں سے توحید سے ابتدا, اس کی ابتدا توحید سے ہوتی ہے. یہ 20 نصیحتیں جو اللہ تعالیٰ کرتا ہے, توحید سے ابتدا, توحید پر انتہا. ہم بار بار کہتے ہیں, یہ کس لیے کہہ رہے ہیں کہ ہماری موت توحید پر ہونی چاہیے میرے بھائیوں. اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو توفیق عطا فرمائے, ورنہ انسان کی زندگی بیکار ہے, انسان کی زندگی بیکار ہے. اسی لیے انبیاء نے دعا کی, یوسف علیہ السلام نے دعا کی, توفنی مسلما والحقنی بالصالحین, اسلام کی حالت میں, مسلمان کی حالت میں مجھے اٹھا لے آئے اللہ. تو یہ بہت ہی اہم ہے. اور اللہ تعالیٰ یہاں اس کے بعد پھر شروع, جب اس کی وصیتیں شروع ہوتی ہیں, تیرے پروردگار نے یہ حکم دیا ہے کہ تم اس کے سوا کسی کی عبادت مت کرو. پھر آخر میں دیکھیے, یہ آیت نمبر 23 ہے, 22 سے شروع ہوئی نصیحتیں, 23 میں جو ہے پھر توحید کا حکم دیا, اور جب ختم کرتا ہے آیت نمبر 39 میں, ذَلِكَ مِمَّا أَوْحَى إِلَيْكَ رَبُّكَ مِنَ الْحِكْمَةِ, یہ وہ باتیں ہیں جو تمہارے پروردگار نے حکمت کی باتیں تمہاری طرف وحی کی. وَلَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ فَتُلْقَىٰ فِي جَهَنَّمَ مَلُومًا مَدْحُورًا, اور اللہ کے ساتھ کسی خدا کو تم شریک مت بناؤ ورنہ تم دوزخ میں ملامت زدہ اور ذلت کے ساتھ تمہیں ڈال دیا جائے گا. پھر توحید کا ذکر ہوتا ہے اس کے بعد بھی کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں جو ہے بیٹے دے دیا اور اس کے لیے عورتیں بنا لی, لڑکیاں بنا لی. جیسا کہ عرب کا دعویٰ تھا کہ فرشتے جو ہیں اللہ کی بیٹیاں ہیں, تو اس پر رد ہے. اللہ تعالیٰ نے جو آیتیں حکمت کی اور نصیحت کی آیتیں جو اس میں کی ہیں, اس میں توحید کے بعد والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا, اور یہ کہا کہ اگر ماں باپ میں سے دونوں یا دونوں میں سے ایک بڑھاپے کے مرحلے کو پہنچ جائیں, تم اف تک مت کہو, ڈانٹو نہیں, ان کے ساتھ اچھی بات کرو, نرمی سے پیش آؤ اور ان کے حق میں دعا کرو. سب سے بڑا بدبخت انسان وہ ہے جو اپنے والدین کے ساتھ گستاخی کرتا ہے, والدین کے ساتھ ظلم کرتا ہے, یہ سب سے بڑا بد نصیب انسان ہے. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے رشتہ داروں کو ان کا حق دو, مسکین کو, مسافر کو, اسراف مت کرو. اسراف کرنے والا شیطان کا بھائی ہے اور شیطان اپنے پروردگار کا ناشکرا ہے. پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے آیت نمبر 29 میں, بخیل مت بن جاؤ اور پوری طریقے سے تم اپنے مال کو سخاوت بھی مت کرو ورنہ تم کیا ہوگا کہ ملامت زدہ اور حسرت کے ساتھ تمہیں رہنا پڑے گا. دیکھیے اللہ تعالیٰ کتنا جو ہے سبحان اللہ, اللہ کی تعلیمات ہمارے لیے فائدہ مند اور کتنا رحم ہے اللہ کی تعلیمات میں. تم ایسا بخیلی بھی مت کرو, اور ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ پورا مال ختم خرچہ کر دو اللہ کے راستے میں, غریبوں کو اٹھا کر دے دو اور تمہارے پاس کچھ بھی نہ ہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی پوچھتے ہیں میرے پاس 1 دینار ہے, کیا کہتے ہیں اپنے اوپر خرچ کرو. ایک اور دینار ہے, اپنے گھر والوں پر خرچ کرو. تو انسان اپنے اور اپنے گھر والوں کا خیال رکھے, جو مال زیادہ ہے وہ اللہ کے راستے میں غریبوں میں تقسیم کرے. اور اللہ کی یہ بھی کہا کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ جو ہے وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا. کبھی کیا ہوتا ہے, بچوں سے اختلاف ہوتا ہے, باپ کو ماں کو اختلاف ہوتا ہے, میرا مال جتنا مال ہے وہ سب جو ہے اللہ کے راستے میں, جاؤ میں تمہیں کچھ بھی نہیں دیتا, میرے بعد جاؤ مرو تم لوگ. اللہ تعالیٰ کہتا ہے ان لوگ ڈرنا چاہیے, اگر اپنے بچوں کو چھوڑیں گے, اپنے بعد کمزور بچوں کو
اس کے بعد جو ہے وہ لوگ برباد ہو جائیں گے. ضعافاً خافوا علیہم، ان کو اللہ سے ڈرنا چاہیے، اور وصیت جو کرتے ہیں اس میں احتیاط سے وصیت کرنی چاہیے، ان وارثین کا حق ہے. ایک مرتبہ عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں وراثت کے مال میں دو بھائیوں کا اختلاف ہو گیا. باپ کی وراثت ملی تو دونوں بھائی آپس میں لڑنے لگے. ایک بھائی نے کہا جاؤ، مجھے بھی نہیں تجھے بھی نہیں، میرا مال جو بھی ہے کعبے کے لیے وقف، میں کعبے کے لیے وقف کر دیتا ہوں، مجھے بھی نہیں چاہیے تجھے بھی نہیں دوں گا. عمر رضی اللہ عنہ کو معلوم ہوا. عمر رضی اللہ عنہ بولے کعبے کو ضرورت نہیں تیرے مال کی، لاؤ کر بول کے برابر تقسیم کرے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان بخیلی بھی نہیں اور اسلام کی ساری تعلیمات بیچ کا راستہ، یہ دو کنارے ہیں. یہ دو کنارے، ایک افراط ایک تفریط، ایک میں جو ہے شدت اور اسراف ہے تو دوسرے میں تقصیر. سارے تعلیمات اسلام کی آپ دیکھ لیں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مثال، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے تعلق سے بعض لوگ کیا کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہتے ہیں کہ ہم قرآن کو لیں گے حدیث کو نہیں لیں گے. بھئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا مقام تب؟ یہ منکرین حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گستاخی کرتے ہیں. اس کے مقابلے میں کچھ وہ لوگ ہیں مسلمانوں میں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی جگہ پر بٹھا دیتے ہیں. بیچ میں میانہ روی جو راستہ ہے، بالکل بیچ کا راستہ، وہ کیا ہے؟ اہل سنت و جماعت کا راستہ، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انسان ہے، وہ نور نہیں ہے، وہ عالم الغیب نہیں ہے، وہ انسان ہیں، وہ اللہ کے رسول ہیں، وہ امام الانبیاء ہیں، سارے انسانوں کے وہ سردار ہیں. قیامت کے دن شفاعت پر حق ہے، سب مانتے ہیں ہم لوگ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے، لیکن ان کو جو ہے خدا کا مقام ہم دے نہیں سکتے. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ فاقہ کشی کے ڈر سے اپنے بچوں کو قتل مت کرو. ہم ان کو بھی رزق دیتے ہیں اور تمہیں بھی دیتے ہیں، ان کو قتل کرنا بہت بڑی غلطی ہے. آج جو فیملی پلاننگ جو کرتے ہیں ہم لوگ، بہت افسوس کے ساتھ مجھے کہنا پڑتا ہے کہ مسلمان جو ریکارڈ ہے، آج کا نیا جو ریکارڈ آیا ہے سینسس میں، اکثر مسلمانوں کی جو اولاد ہے، یہ غیر مسلم تو خامخواہ دشمنان اسلام جو وہ لوگ تو جو ہے بدنام کرتے ہیں، ان کی اولاد ہیں 6 بچے 10 بچے ان کے ہیں، اس طریقے سے 4 بیویاں ہیں. یہ خامخواہ جو ہے لوگوں کو بھڑکانے کے لیے جھوٹ، سراسر جھوٹ. اور جو سینسس آیا ہے اس کے حساب سے دیکھیں گے تو مسلمانوں کی اولاد جو ہیں اس کا جو پرسنٹیج ہے 1 یا 2، 1 یا 2، اس کے بعد نہیں. بھائی رزق دینے والا اللہ ہے. کتنے ایسے حادثات آتے ہیں، ماں باپ نہیں، بچے ہیں، سبحان اللہ، چھوٹے بچے، اللہ ان کو سنبھالتا ہے، اللہ تعالیٰ رزق دیتا ہے. مسئلہ کیا ہے؟ ہم لوگ جو ہے ہمارے پاس قناعت نہیں ہے، ہم لوگ لگژری پر لگژری لائف چاہتے ہیں. کہاں یہ سب جو ہے، یہ سب بچے اتنے بچے رکھ لو، کیا کرنا ہے؟ ادھر سے ایک چلاتا ادھر سے چلاتا، وہ سب کہیں کو نکو جی، 1 رہے تو بس، 2 رہے تو بس. اب آج کل تو یہ بھی آ گیا، ہم 1 بچے ہم نہ کہیں کو بچے، وہ بھی نہیں، ہم خود بچے، ہم کو کیوں بچے؟ نعوذ باللہ من ذالک. بعض یورپی ممالک میں یہ حالت ہے. آج جو بعض یورپی ممالک میں کیا حالت ہے کہ نعوذ باللہ لڑکے نہیں مل رہے ہیں، لڑکیوں کی ایک الگ بستی سی ہو گئی، پوری بستی لڑکیاں تھیں، خالی عورتیں ہی صرف، مرد نہیں ہے. یہ حالت فطرت کے ساتھ جنگ ہے میرے بھائیوں، یہ معمولی مت سمجھو، فطرت کے ساتھ جنگ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تزوجوا الودود الولود، اچھی محبت کرنے والی، زیادہ جننے والی عورت سے شادی کرو. فإنی مکاثر بکم الامم یوم القیامہ، کیونکہ میں قیامت کے دن میری امت زیادہ ہے، میری امت سب سے ساری انبیاء کی امت کے مقابلے میں سب سے زیادہ ہے. میں انشاءاللہ فخر سے میں بولوں گا کہ میری امت مسلمہ اتنی زیادہ ہے. آپ کا یہ حکم ہے. اب یہ راستہ بھی بند، تعلیم میں پیچھے، ہر میدان میں پیچھے، کم از کم اس میں تو بھی رہتے تو اچھا نہ ہوتا، وہ بھی نہیں ہے. افسوس کے ساتھ کہہ رہا ہوں، میں رزق کا انتظام اللہ کرنے والے ہیں میرے بھائیوں، سچ کہہ رہا ہوں.
اللہ نے کہا ہے وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها. آج کیا ہو گیا ہے؟ ہمارا ایمان نہیں. صحابہ کی زندگی دیکھیے, صحابہ رضی اللہ عنہ کی زندگی دیکھیے, کتنے اولاد, کتنے بیویاں, اور آج جو ہے ہمارے پاس جو لڑکیاں گھروں میں بیٹھی ہوئی ہیں اور ان کے لیے جو ہے جو رشتے نہیں مل رہے ہیں, یہ سب ہماری سوسائٹی, ہم لوگ جو غلطی کر رہے ہیں اس کا یہ نتیجہ ہے, معمولی بات نہیں ہے میرے بھائیوں. تو بہرحال اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ زنا سے قریب مت ہو جاؤ, بہت بے حیائی کی چیز ہے اور کتنا بہت برا راستہ ہے. قریب بھی جانے کا حکم نہیں, اللہ نے منع کیا, قریب بھی مت جاؤ. قریب کا مطلب کیا ہے؟ آج جو ہے نعوذ باللہ یہ جتنے وسائل ہیں موبائل وغیرہ آنے کے بعد بہت آسان ہو گیا ہے, بہت آسان. بیوی ہے, اچھی بیوی ہے ماشاءاللہ, شیطان کیا کرتا ہے, ارے اس سے اچھی ہے وہ دیکھو. شیطان جو ہے اس کو شوہروں کے نظروں میں کیا کرتا ہے, دوسروں کو خوبصورت بناتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی حکمت کی بات بتائی. کہا کہ اگر شیطان تمہارے دل میں ڈالے جی دیکھو کہ فلاں دیکھو, اس کے بعد جو ہے وہ بھی اس کے بعد اچھا ہے, کیا بھی فرق نہیں ہے, اپنی بیوی کے پاس جاؤ, حلال طریقے سے خواہش پوری کرو. تو یہاں جو ہے قریب بھی جانے سے, آج اگر قریب بھی جانے سے ہمیں رکنا ہے تو یہ جو موبائل وغیرہ ہے وہ اس کے لمٹ ہونا چاہیے. آج نعوذ باللہ اتنی فحاشی عام کرنے کے لیے یہ لوگ جو انسانیت کے دشمن ہیں, نعوذ باللہ کیا کیا میسیجز آتے ہیں, کیسے کیسے میسیجز. تو لہٰذا جو ہے ہمیں دور رہنا ہے, اور اس کے بہت برے نتائج ہیں. آسمانی اور زمینی عذاب اللہ تعالیٰ نے ایسے کام کرنے والوں کے لیے رکھا ہے. پھر اس کے بعد معصوم جان کو قتل کرنے سے منع کیا. یتیم کے مال سے قریب بھی مت ہو جانا, الا ہے کہ سب سے بہترین جو راستہ ہے. کیا مطلب؟ یعنی یتیم کا مال اس کو بڑھانے کی فکر کرنا, اس کے بزنس کے ذریعے اس کے لیے خیر خواہ بننا. یہ نہیں کہ اس کا مال ہڑپ کر کے کھا لو اور ناپ کو پورا کرو, اور اسی طریقے سے تول کو جو ہے صحیح تول سے تم تولا کرو, اور جو چیز کا علم نہیں ہے اس کے بارے میں بات مت کرو. بے شک آنکھ اور کان اور دل ہر ایک کے بارے میں قیامت کے دن سوال ہوگا. آنکھ اور کان جو ہے دونوں دل تک معلومات پہنچانے کے راستے ہیں. آنکھ کے ذریعے اور کان کے ذریعے معلومات پہنچتے ہیں اور دل میں جا کر معلومات جو ہے ملتے ہیں. پھر اس کے بعد اللہ فرماتا ہے کہ زمین میں تکبر سے مت چلو, تم زمین کو پھاڑ نہیں سکتے, اور بلندی میں جو ہے تم پہاڑ کی بلندی کو نہیں پہنچ سکتے. کتنا بھی تم مٹک پٹک کے چل لو, جو ہے زمین کو تم پھاڑ تو نہیں سکتے. تو لہٰذا انسان تکبر مت کر. ایک مرتبہ حدیث میں آتا ہے, ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی بڑے تکبر کے ساتھ چل رہا تھا, مٹک چل رہا تھا. اللہ تعالیٰ نے اس کو زمین میں اسی وقت دھسا دیا, اور کہہ رہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ اب تک بھی دھستا جا رہا ہے, قیامت تک اس کو اللہ تعالیٰ دھساتا رہے گا. تکبر اللہ کو پسند نہیں ہے. پھر اس کے بعد یہ آیتیں جب ختم ہوئی تو پھر اللہ تعالیٰ جو ہے جیسا کہ میں نے کہا توحید سے پر اس کی انتہا ہوتی ہے. اللہ نے فرمایا کہ قرآن میں ہم نے ساری چیزیں ہم بتائی ہیں, ساری چیزیں الحمدللہ موجود ہیں. پھر توحید کا ذکر. کہہ دیجئے اگر اللہ کے ساتھ دوسرا خدا ہوتا جیسا کہ یہ لوگ کہہ رہے ہیں, تو جتنے خدا ہوتے اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچنے کے لیے کوشش کرتے, دوڑ لگاتے. توحید سبحانہ وتعالی عما یقولون علوا کبیرا, اللہ تعالیٰ کی پاکی ہے, اللہ تعالیٰ بہت بلند ہے ان چاری چیزوں سے جس کے بارے میں یہ لوگ کہہ رہے ہیں. آسمان, ساتوں آسمان اور زمین جو کچھ بھی ہے اس کی پاکی بیان کرتے ہیں, اور کوئی بھی چیز ہے ضرور اس کی پاکی بیان کرتی ہے اس کی تعریف کے ساتھ. تم لوگ اس کی تسبیح کو سمجھتے نہیں ہو. بے شک اللہ تعالیٰ بڑا بردبار اور بڑا معاف کرنے والا ہے. دیکھیے کتنی بڑی بات. تسبح له السماوات السبع والارض ومن فيهن. اللہ کی عظمت کو بٹھانے کی ضرورت ہے میرے بھائیوں, اللہ کی عظمت کو. آسمان اور زمین, ساتوں آسمان اور زمین اور جو بھی ہیں اللہ کی پاکی بیان کرتے. صبح میں آپ نے سنا
فجر کے وقت میں آپ دیکھیں گے صبح صبح جو ہے پرندے چہچہاتے ہیں. اللہ کی تعریف ہے, اللہ کی تعریف ہے. ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھا رہے ہیں, برتن سے جو ہے کھانے سے برتن سے جو ہے تسبیح کی آواز آ رہی ہے. سبحان اللہ, تسبیح ہر چیز اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرتی ہے, تم لوگ سمجھتے نہیں ہو. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے قرآن کے بارے میں فرمایا کہ جب قرآن جب پڑھیں گے آپ تو ہم یہ لوگ جو آخرت کا انکار کرتے ہیں, ایمان نہیں لاتے, قرآن کے درمیان اور ان کے درمیان ہم پردہ ڈال دیتے ہیں, ان کے دلوں پر پردہ لگا دیتے ہیں تاکہ وہ نہ سمجھیں, اور ان کے کان میں ہم کیا کرتے ہیں, اس کو بوجھل کر دیتے ہیں, سننے نہ پائیں. کیوں؟ جیسا کہ میں نے اس سے پہلے بتایا کہ ان کی جو پہلی غلطی تھی کہ قرآن کو سن کر انہوں نے پہلی مرتبہ قبول نہیں کیا, ریجیکٹ کر دیا. اس لیے کبھی بھی مسلمانوں, کبھی بھی اللہ کی بات سنے تو ریجیکٹ مت کرو, قبول کرو. عمل بات کا مرحلہ ہے, لیکن انسان دل سے قبول کرنا ہے. جی ہاں. پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار جو کرے اس کے بارے میں اللہ نے ذکر فرمایا. آخرت کا جو انکار کرتے ہیں ان کا ذکر آیا. یہ لوگ کہتے ہیں کہ جب ہڈی بن جائیں جی اور مٹی میں ہم مل جائیں گے تو کیا دوبارہ پیدا ہوں گے؟ اللہ نے کہا تم پتھر بن جاؤ یا لوہے بن جاؤ, یا تمہارے دل میں جو اس سے بڑا ہے وہ بھی بن جاؤ. جی یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ کون ہمیں واپس کرے گا؟ کہیے کہ جس نے پہلی مرتبہ تم کو پیدا کیا وہ دوبارہ تمہیں واپس کرے گا. ایک اور بات اللہ نے کہا, اپنے بندوں سے اچھی بات کرو, جو سب سے اچھا ہے وہ بات کرو. شیطان ان کے درمیان دلوں میں پھوٹ ڈالتا ہے, اور شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے. یہ بات کہ لوگوں سے اچھی بات کرنا یہ جو ہے سیکریٹ ہے لوگوں کے درمیان اچھے تعلقات کے لیے. اور سب سے زیادہ میاں بیوی کے تعلقات, جتنے تعلقات بگڑتے ہیں گھریلو معاملات میں یا لوگوں کے ساتھ بری بات کی وجہ سے. سختی سے بول دیا آپ, جی سختی سے آپ کی زبان سے کوئی لفظ نکل گیا غصے میں آ کر, چاہے وہ اپنے کمپنی میں ہو یا کسی بھی جگہ اپنے دوستوں کے ساتھ, اس کے بعد کیا ہو گیا, دشمنی وہاں سے بدل گئی, دوستی کی بجائے دشمنی. تو اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قُلْ لِعِبَادِي يَقُولُ الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ, میرے بندوں سے کہو وہ بات کریں جو سب سے اچھی ہو. احسن کا مطلب جو ہے یعنی سب سے بہتر, سب سے بیسٹ, ایسی بات. تو لہٰذا جو ہے تعلقات کو استوار کرنے کے لیے جتنے اچھے طریقے سے آپ بات کریں گے اپنے ساتھ رہنے والوں سے, اتنا زیادہ جو ہے آپ کے ساتھ بہتری ہوگا اور جو ہے خیر ہوگا. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے شرک پر رد کیا اور یہ کہا کہ یہ لوگ جن کو یہ پکارتے ہیں, نیک لوگوں کو یہ جو پکارتے ہیں, یہ جو اولیاء کو پکارتے ہیں, انبیاء کو جو پکارتے ہیں, یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی قربت حاصل کرنے کے لیے آپس میں ایک دوسرے سے یہ کوشش کرتے ہیں, آگے بڑھتے ہیں, ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ اولیاء, یہ نیک لوگ, اولئک الذین یدعون, یہ جن کی عبادت کر رہے, جن کو یہ پوجا کر رہے, جن کو یہ لوگ مانتے ہیں, یبتغون الی ربہم الوسیلہ ایہم اقرب, یہ خود نیک لوگ اللہ کی قربت حاصل کرنے کے لیے کہ کون ان کے پاس سب سے قریب بن جائے یہ کوشش کرتے ہیں, اللہ کی رحمت کی امید کرتے ہیں, اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہیں. تم کیا ان کو تم پکارتے ہو؟ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام اور ابلیس کا سجدہ کا جو واقعہ اس کا ذکر کیا, اور اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ تم جن کو چاہو, جن لوگوں کو تمہارے انسانوں میں سے, میرے بندوں میں سے تم جن کو گمراہ کرنا چاہو کوشش کرو. بِصَوْتِكَ وَأَجْلِبَ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ, تو اپنی آواز کے ذریعے, علماء نے کہا یہاں بِصَوْتِكَ سے مراد یہ میوزک کے ذریعے جن کو تم اپنے راستے میں بلانا چاہتے ہو بلاؤ. اور تمہارے جو بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ, خیلی کا مطلب گھڑ سوار, شیطانوں کے جو گھڑ سوار ہیں وہ, رجلی کا سے مراد جو ہے پیدل چلنے والی فوج ہے, یعنی شیطانوں کی فوج ہے, ان کے پاس شیطانوں کی فوج ہے. تو جو تمہارے پاس وسائل ہیں سارے وسائل تم استعمال کرو, اور ان کے مالوں میں, ان کی اولاد میں تم شریک ہو جاؤ. یعنی کھانا کھاتے ہوئے بسم اللہ اگر نہیں بولتے ہیں تو شیطان اس میں شریک ہوتا ہے.
بیوی سے ملتے ہوئے بسم اللہ نہیں بولتے ہیں تو اس میں شریک ہوتا ہے شیطان. لہذا ہر کام کو بسم اللہ سے شروع کرنا چاہیے. وعدہم، وعدہ کرو ان کو. شیطان کیا ہے؟ ارے میں فلاں سے شادی کر لوں گا تو وہ بہت اچھے خوبصورت خواب دکھاتا ہے. اس کے بعد جو عذاب ہے، جو مصیبت بن جاتی ہے، وہ بعد میں وہ شیطان نہیں بتاتا. لیکن ایک نوجوان کو بتا کہتا کیسا تبھی میں اسے شادی کرنا، یا غلط طریقے سے کیسا تبھی دھوکہ دے کر پیسہ لینا، کما لینا کیسا بھی. نعوذ باللہ، یہ سب شیطان کے جو ہے وعدے ہیں، اور یہ وعدے جو ہے دھوکے دینے کے لیے. پھر اللہ نے کہا کہ ہم نے آدم کی اولاد کو عزت بخشی، خشکی اور تری میں، اور اچھی چیزوں سے، ان کو پاک چیزوں سے رزق عطا فرمایا، اور بہت سارے مخلوقات جو ہم نے بنائے ان پر ہم نے ان کو فوقیت عطا فرمائی. آدم، سبحان اللہ، آدم کی اولاد، آپ ذرا غور کریں، جانوروں میں، کیڑوں مکڑوں میں، جانوروں میں کچھ ایسے جانور ہیں جن کا منہ اور ان کا جو نیچے کا راستہ ہے، پیچھے سے جہاں سے ان کے جو گندگی نکلتی ہے، وہ دونوں بالکل بازو بازو ہیں. کیسے کیسے مخلوقات! یہ اللہ کا کرم کتنی عزت کے ساتھ رکھا، کیسے اللہ نے بنایا، چہرہ کتنا خوبصورت. ہاں جی، دیکھنے کی چیز اور سونگنے کی ہر چیز ہم دیکھتے ہیں. جو لوگ ہسپتالوں میں ہیں، یہ انسان کی ایک رگ اگر فرق پڑ جائے تو کتنا پریشان ہوتا ہے. سبحان اللہ. یہ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے عزت دی انسان کو جی، لیکن افسوس کہ انسان بجائے شکر ادا کرنے کے کیا کرتا ہے؟ ناشکری کرتا ہے اللہ تعالیٰ کا. اور اللہ نے یہ بھی فرمایا کہ جو یہاں دنیا میں اندھا رہے گا وہ قیامت کے دن بھی اندھا رہے گا اور سب سے زیادہ گمراہ ہوگا. اندھے کا مطلب اللہ کے دین سے، اللہ کی تعلیمات سے، قرآن اور حدیث سے. تو لہٰذا انسان کو چاہیے قرآن اور حدیث سے اپنے آنکھوں کو بند نہ کرے، پڑھے، سنے، درسوں میں شریک ہو، دین حاصل کرے. یہ موقع ہے میرے بھائیوں. اس کے بعد کہاں ہے؟ کب انسان کی موت آئے گی نہیں معلوم. ہو سکتا ہے آپ جو درس سنتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے دین کو معلوم کرنے کے لیے جو جذبہ آپ کے پاس ہے، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہمیں جنت نصیب فرما دے. جی، ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آپ بیٹھے ہوئے تھے درس میں. ایک صاحب، تین لوگ آئے، صحیح بخاری کی روایت. ایک جو ہے جگہ تلاش کر کے قریب میں آ کر بیٹھ گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور ایک جو ہے شرما کر کیا کرے پیچھے بڑھ گئے، اور ایک کیا کیے دیکھے، اس کے بعد چلے گئے واپس. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تین آدمیوں کے بارے میں تمہیں بتاتا ہوں. ایک جو ہے اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آیا، اللہ نے اس کو پناہ دیا، سامنے آ کر بیٹھا. دوسرا جو ہے شرمایا، وہ اللہ نے اس سے شرمایا، وہ پیچھے بیٹھ گیا. تیسرا جو ہے اعراض کر کے چلا گیا، منہ موڑ کے چلا گیا، اللہ نے اس سے اعراض کر لیا. یہ صحیح بخاری کی روایت. آج دین کے بارے میں، دین سیکھنے کے بارے میں ہمیں ہمارے دلوں میں شوق رکھنے کی ضرورت ہے اور رغبت آنی چاہیے، صبر کرنا چاہیے. صبر کے بغیر دین نہیں سیکھ سکتے، صبر چاہیے. صبر کریں گے تو انشاءاللہ دین کا علم آپ کو ملے گا. اور یہ ایسی بات نہیں کہ لوگ کیا ہے، ارے کیا جی جتنا پڑھے ہیں سب شیطان کے، سب جتنا سنے ہیں اتنا عمل کرے تو بس، مزید سننے کی ضرورت نہیں. ہم نہ، یہ شیطان کیا کرتا ہے؟ ایسے باتیں ڈالتا ہے. کیا وہ بات آج بولیں گے، کیا دوسرے نئی باتیں بولیں گے؟ کوئی بات نہیں، جو بات آپ سن رہے تھے اسی کو سنیے. عربی میں مقولہ ہے اذا تکرر تقرر، جب بات دہرائی جاتی ہے تو دل میں بیٹھتی ہے، دل میں، انسان کے دل میں بیٹھتی ہے. اسی لیے قرآن میں بار بار جو ہے ٹاپک کو بدل کر مختلف انداز میں پیش کرتا ہے اللہ تعالیٰ. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے نماز کا ذکر کیا کہ نماز قائم کرو سورج کے غروب کے وقت رات تک. اور یہ مکی صورت ہے تو لیکن اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے نماز کا حکم دیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے، لیکن باقاعدہ 5 وقت کی نماز کی ترتیب جو ہے مدینے میں ہوئی. لیکن آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سب نماز پڑھتے تھے. فجر کے وقت قرآن پڑھنا، اور فجر کے وقت کا کی نماز جو ہے، جو اس میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں. اللہ فرماتا ہے ان قرآن الفجر کان مشہودا، فرشتے حاضر ہوتے ہیں. 2 وقت ہیں، فرشتوں کی ڈیوٹی ہے. یتعاقبون فیکم ملائکۃ باللیل وملائکۃ بالنہار ویجتمعون فی صلاۃ الفجر وصلاۃ العصر. تمہارے پاس حدیث میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ فرشتے تمہارے پاس باری باری آتے ہیں. 12 گھنٹے کی ڈیوٹی،
اور فجر میں اور عصر میں ملتے ہیں. دونوں ڈیوٹی والے فجر میں ملتے ہیں اور عصر میں ملتے ہیں. یعنی فجر تک سے عصر تک ڈیوٹی، پھر عصر سے دوسرے دن فجر تک ڈیوٹی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اور فرشتے جا کر اللہ کے پاس جاتے ہیں، پوچھتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ جو ہے میرے بندوں کو کیسے پایا؟ کہا کہ ہم گئے تو نماز پڑھ رہے تھے، ہم جب چھوڑ کر آئے تو نماز پڑھ رہے تھے. صحابہ کے بارے میں یہ بات، کیونکہ کوئی بھی صحابی ایسا نہیں تھا جو نماز چھوڑنے والا ہو، بلکہ منافقین بھی نماز پڑھتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم قرآن میں سے وہ باتیں اتارتے ہیں جس میں شفا ہے اور رحمت ہے مومنوں کے لیے. آج میرے بھائیوں شفا، یہ دلوں اور جسمانی بیماری سب کے لیے شفا ہے قرآن کریم. آج ہمارے پاس کیا ہے؟ سب سے پہلے کیا ہے؟ بیماری کچھ ہو گئی فوراً دیکھتے ہیں ارے ڈاکٹر آج اتوار ہے، کوئی بھی ڈاکٹر نہیں ہے، کیا کرنا؟ پریشان. پہلے دعا کرو بھائی، وہ یقین نہیں ہمارے پر، دعا پڑھ کے پھونکو. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ابن قیم ان کے بارے میں بتاتے ہیں کہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ جب کبھی مصیبت کا وقت آتا، پریشانی ہو جاتی، تو آپ جو ہے قرآن کریم میں سکینت کی جو آیتیں ہیں، اطمینان اور سکینت کی آیتیں وہ پڑھتے ہیں. کبھی کبھی کہتے ہیں کہ شیطان کا حملہ ہوتا، شیطان اور سکینت کی آیتیں پڑھتے ہیں، الحمدللہ اطمینان ہو جاتا، سکون ہو جاتا. آج جو سائیکالوجی کی کتنی بیماریاں ہیں ہمارے معاشرے میں، قرآن کریم میں سکون ہے، اطمینان ہے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، سنو جی اللہ کے ذکر سے دلوں کو سکون ملتا ہے. تو ہم لوگوں کو قرآن پڑھنا چاہیے، سننا چاہیے. اور وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. لیکن ظالم کو جو ہے سوائے نقصان کے اور کچھ نہیں ہوتا. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہاں موسیٰ علیہ السلام کا پھر ذکر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو 9 نشانیاں دی، اور فلسطین میں ان کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہاں ٹھہرایا. 104 آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ جِئْنَا بِكُمْ لَفِيفًا، جب آخرت کا وعدہ آئے گا تو ہم تم کو مختلف جگہوں سے جمع کریں گے، جس کا ذکر میں نے شروع میں کر دیا. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی ان آیتوں سے اس سورہ کو ختم کرتا ہے. کہہ دیجئے چاہو اللہ کو پکارو یا رحمان کو پکارو، جس کو بھی بولو تو اس کے اللہ تعالیٰ کے نیک نام ہیں. اللہ تعالیٰ کے بہت سارے نیک نام ہیں، 100 سے زیادہ ہیں. کیونکہ اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم انی اسألک بکل اسم هو لک سمیت به نفسک وانزلته فی کتابک وعلمته احدا من خلقک او استأثرت به فی علم الغیب عندک. اے اللہ میں تیرے ہر نام سے میں اس کا واسطہ لے کر میں تجھ سے سوال کرتا ہوں. بکل اسم هو لک سمیت به نفسک، جو نام تو نے اپنے لیے رکھا ہے، او انزلته فی کتابک، یعنی تو نے اپنی کتاب میں اس نام کو نازل کیا، یا تو نے اپنے کسی بندے کو سکھایا، یا اس نام کو تو نے اپنے پاس رکھ لیا ہے. علماء نے اس حدیث سے دلیل لی کہ اللہ تعالیٰ کے بے شمار نام ہیں، انگنت نام ہیں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن لوگوں کے درمیان فیصلہ کرنے کے لیے جب سجدے میں جا کر گریں گے، اللہ سے سفارش کریں گے کہ اے اللہ آؤ بندے کے درمیان فیصلہ کر، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایسے دعائیں اللہ تعالیٰ میرے دل میں ڈالے گا اپنے فضل و کرم سے کہ میں ان دعاؤں کے ذریعے اللہ سے مانگوں گا. پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجازت ہوگی کہ سر اٹھاؤ، جو مانگنا ہے مانگو. لیکن یہاں میں ایک بات بتاؤں کہ قرآن میں آج کل جو 99 نام یا 100 نام جو ڈالے جاتے ہیں، اس میں بعض نام غلط ہیں اور اس طریقے سے ڈالنا بھی صحیح نہیں ہے. اور اللہ کے ناموں کے تعلق سے احتیاط کرنے کی ضرورت ہے. لہٰذا شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ کی اور دوسرے علماء کرام کی کتابیں ہیں اس موضوع پر، ان کتابوں سے ہمیں مدد لینی چاہیے. آخر میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہہ دیجئے اللہ تعالیٰ کے لیے ساری تعریف ہے جس نے کوئی بیٹا نہیں بنایا اور اس کی بادشاہت میں کوئی شریک نہیں، اور اس کی کمزوری کی وجہ سے اس کا کوئی دوست یا مددگار نہیں، اور اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرو. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین حق کو پڑھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. قرآن کریم کو اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے حجت بنائے. آخری میں اس دنیا سے رخصت ہوتے ہوئے لا الہ الا اللہ کہتے ہوئے رخصت ہوں. سارے مسلمانوں کی اللہ تعالیٰ مدد فرمائے، معصوموں کی مدد فرمائے، اس ملک کی حفاظت فرمائے. آمین ارحم الراحمین. الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.